الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر قربانی کے جانوروں کی عمروں کا بیان تھا۔ آج کے درس کے اندر قربانی کے جانوروں میں شرکاء اور ان کی تعداد کا بیان ہے۔ اس میں اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور بڑے ہیں، اونٹ، گائے اور بھینس، ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو ہم نے اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوئے اور گائے کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوئے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے چاہے اونٹ ہو چاہے گائے بھینس ہو، ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ شرکاء کی تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مد مقابل غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زہی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مولوی عبید اللہ خان غیر مقلد لکھتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ اونٹ بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 7 آدمی نہیں بلکہ 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کی دلیل بھی حدیث مبارکہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اندر تھے۔ فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ آ گئی۔ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، کہ ہم گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوئے لیکن اونٹ کے اندر ہم 10 آدمی شریک ہوئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان کی دلیل ہے، لیکن اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب ذہن نشین فرما لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، غیر مقلدین کے پاس بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جب 2 حدیثیں آ جائیں اور دونوں کے اندر علیحدہ علیحدہ مسئلے موجود ہوں تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس پر عمل کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو داود رحمہ اللہ، سلیمان بن الاشعث رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان جمع ہو جائیں، اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خبروں کے درمیان، 2 حدیثوں کے درمیان تنازع ہو جائے، ایک کے اندر مسئلہ اور ہو دوسرے کے اندر مسئلہ اور ہو، تو نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس پر عمل کیا ہے اس حدیث کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ لہذا جس پر صحابہ کا عمل ہو اس حدیث کو لے لیتے ہیں اور جس پر صحابہ کا عمل نہ ہو اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ثورہ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرنے کے بعد کہ جس کے اندر
بقرہ کے اندر بھی اور بعیر یعنی اونٹ اور گائے دونوں کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی اس پر ہے اور اہل علم کا عمل بھی اس پر ہے۔ تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ حدیث جابر کہ جس کے اندر بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، عمل اس پر صحابہ کا ہے، تو لہٰذا ہم نے یہی حدیث مبارکہ لی اور مسئلہ یوں بیان کیا کہ اگر گائے ہیں، بھینس ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ان کی دلیل کا ایک اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر محدثین کے طرز کو دیکھا جائے، انداز کو دیکھا جائے، تو وہ احادیث کو اس طور پر لاتے ہیں کہ جس حدیث کو پہلے لاتے ہیں وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے، اور بعد میں جس حدیث کو لاتے ہیں وہ حدیث ناسخ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر محدثین کی کتابوں کو دیکھا جائے، ان کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بعد کے اندر آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر 10 آدمی کے شریک ہونے کا تذکرہ وہ حدیث منسوخ ہے، اور جس کے اندر 7 آدمیوں کے شریک ہونے کا تذکرہ ہے وہ حدیث ناسخ ہے، اور وہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس لیے جو ناسخ حدیث ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے، منسوخ حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو چھوٹا جانور ہے یعنی بکری یا بکرا، اس کے اندر اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ اس کے اندر 1 آدمی شریک ہو سکتا ہے، یہ 1 آدمی ہی کو کافی ہوتی ہے، اس سے زائد آدمیوں کو یہ کافی نہیں ہو سکتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے الشاۃ عن واحد کہ بکری ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ مجھ پر ایک بڑا جانور لازم ہے کہ جس کو میں اللہ کے راستے میں ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، مالدار بھی ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسا جانور میسر نہیں آ رہا کہ میں ایسے جانور کو خرید سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چھوٹی بکریاں لے لو، وہ تمہارے ایک بڑے جانور کے مقابلے میں آ جائیں گی، اور ان 7 بکریوں کو تم اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ اب اس پر کس وجہ سے ایک بڑا جانور لازم تھا؟ یا تو اس نے اپنے اوپر نظر مان لی تھی کہ نظر کی وجہ سے اس پر ایک بڑا جانور ذبح کرنا ضروری تھا، یا اس نے ایام حج کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس پر ایک بڑا جانور قربان کرنا لازم ہو چکا ہو۔ بہرحال جو بھی مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بکریاں کر لو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بکری ایک کی طرف سے کافی ہوگی، اس سے زائد افراد کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مد مقابل غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ ان کی دلیل سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے عن ابی سریحۃ الغفاری حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال کہ ابو سریحہ غفاری حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کان اہل البیت یضحون بالشاۃ کہ گھر والے ایک ہی بکری کو ذبح کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے ایام کے اندر اگر کوئی ایک بندہ ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو اسے اس کے پڑوسی بخیل کہتے ہیں، حالانکہ اس وقت ایک بکری گھر والوں کی طرف سے ادا کی جاتی تھی، اس وقت ادا ہو جاتی تھی، کوئی کسی کو بخیل نہیں کہتا تھا، لیکن آج کل اگر کوئی ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا ہے اسے بخیل گردانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث مبارکہ ان کی دلیل ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشتراک فی اللحم مراد ہے، یعنی قربانی تو ایک ہی شخص نے کرنی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، اس نے اپنے ذمے سے وہ واجب اتارتی ہوئے
اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے، لیکن گوشت کے اندر تمام افراد گھر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح ایک آدمی کی طرف سے بکری کی جا رہی ہے، بکرا کیا جا رہا ہے، لیکن گوشت سارے گھر والے کھا رہے ہیں، تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اشتراک فی اللحم مراد ہے، یعنی گوشت کے اندر اشتراک مراد ہے۔ قربانی کے وجوب کے اعتبار سے اشتراک مراد نہیں کہ سب پر قربانی واجب ہو، وہ ایک بکری کر لے تو تمام گھر والوں کی طرف سے واجب ادا ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ان کی دلیل بھی ذکر کر دی، اس کی دلیل کا جواب بھی ذکر کر دیا۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔